کیا آپ جانتے ہیں کہ رکن یمانی کو اسلام میں ایک زندہ معجزہ سمجھا جاتا ہے؟ کئی برسوں کے دوران کئی حکمرانوں نے اس کی ٹوٹ پھوٹ کو چھپانے کے لیے رکن یمانی کو ڈھانپنے یا اسے سیل کرنے کی کوشش کی، تاہم حکمرانوں نے کتنی کوششیں کی وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ لہٰذا رکن یمانی کے نچلے کونے کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے حکمرانوں نے اسے برقرار رکھنے کے لیے خاص قسم کی پگھلی ہوئی دھات اور کنکریٹ کا استعمال کیا ہے، جس میں لمبے سٹین لیس اسٹیل کیل ہیں۔ رکن یمانی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین رکن یمانی کے مقام پر استلام کی سنت ادا کرنے کی خواہش کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جس کونے کا رخ یمن ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ کعبے کا واحد گوشہ ہے جو قصوہ سے ڈھکا نہیں ہے۔ رکن یمانی میں استغفار کرنا سنت ہے، لہٰذا حج یا عمرہ کرتے وقت طواف کو استغفار سے شروع کرنا اور طواف کو استغفار سے ختم کرنا سنت ہے۔ اس لیے 7ویں مرتبہ طواف مکمل کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ استغفار کرے گا، خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو یعنی عمرے کا طواف کر رہا ہو یا احرام سے باہر ہو ایک نفل طواف کر رہا ہو۔ رکن یمانی کے استلام کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بھی مروی ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی پہ ہاتھ پھیرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رکن یمانی کا پتھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک باقی ہے، اور جس نے بھی کعبے کی تعمیر کی تجدید کی اس نے رکن یمانی کی حفاظت کی۔ اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سلطان مراد رابع کے دور 1040 ہجری میں جب اس نے کعبے کی تعمیر کی تجدید کی تو رکن یمانی کا کنارہ ٹوٹ گیا، تو اس جگہ پر سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ اور اس سے بھی قبل فاطمی دور حکومت میں رکن یمانی کا ٹوٹنا اور اس کی مرمت بھی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو دیکھا ہو وہ سکہ اور کیلوں کے نقشانات ہوں، اور خوشبو طواف کرنے والوں کے استلام کی بنا پر اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ رکن یمانی کو یہ عظمت حاصل ہے کہ بنیاد ابراہیمی پر ہے۔ رکن یمانی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کا استلام کرتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنا رخسار پر انوار اس پر رکھ دیتے تھے۔ رکن یمانی کی یمن و برکت سے یہ ہے کہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی دونوں خطاؤں کو مٹاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جو بھی یہ دعا رکن یمانی پہ مانگتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے دین و دنیا میں بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ رکن یمانی پہ فرشتوں کی کثرت کی گواہی ان کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں حاضر ہوئے کہ انہوں نے سبز رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہوا تھا جس پر کچھ غبار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے عمامے پر غبار کیسا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو رکن یمانی پہ فرشتوں کا ازدحام تھا، یہ ان کے پروں سے اڑنے والا غبار ہے۔